اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ فاتحہ کو روزانہ 11 بار اس طرح سے پڑھ لیا کریں، مقدر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نو ڈاؤٹ کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی، بڑا بڑا کمال اس کے اندر اس کے پڑھنے والے کی سب سے بڑی بات بتاؤں کہ جنہوں لوگوں نے اس کو روٹین میں اپنے رکھا ہوا نا، مطلب روٹین میں اس کو پڑھتے ہیں، مطلب ایٹ لیسٹ جیسے میرا ایک روٹین ہے کہ میں اس کی ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی روزانہ پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھ لینا جو ہے نا، خالی ایسے ہی اگر کوئی ایک تسبیح پڑھ لینا تو یقین کریں کہ اس کے جو مطلب معجزات، اس کے جو کمالات زندگی کے اندر جو اس کے جو نتائج ملتے ہیں وہ بے مثال ہیں، وہ بیان کرنے سے بھی میں قاصر ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں دیتا ہے، تو وہ نیکیاں علیحدہ اپنی جگہ پہ، ثواب اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اثرات اپنی جگہ پہ زندگی میں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہیوی جو ہے وظائف یا عمل وہ نہیں کر سکتے، تو یہ بڑا آسان سا مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو رات کو سوتے وقت، جب آپ بالکل بستر پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے، اب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں آپ دوسرے وظائف اپنے پڑھتے ہیں، ہر انسان کا ایک روٹین ہوتا ہے، کبھی آیت الکرسی پڑھ لیا، وہ قرآن شریف پڑھ لیا، کچھ مسنون دعائیں رات کو سوتے وقت پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا۔ آپ نے صرف اب اس سورہ فاتحہ کو تھوڑا اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے کہ رات کو جب آپ آخر میں سونے لگیں تو آپ کیا کریں گے، آپ نے پہلے سب سے 3 بار یا 5 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی مکمل تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ پورا سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، اسی طرح 11 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کو پورے جسم پہ آپ پھیر لیں۔ پھیرنے کے بعد پھر آپ دوسری دفعہ پھر اپنے ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے، اور وہ ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ کے اس کو چند سیکنڈ جو ہے وہ اپنے ماتھے پر رہنے دیں، اور اس کے بعد ہٹا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیجئے اور آپ بے شک سو جائیے، اس کے بعد آپ سکون کیجئے۔ آپ یہ عمل اس زندگی میں اپنے شامل کریں، اس کو کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت زبردست تبدیلی جو ہے وہ تمام معاملات کے حوالے سے، خاص طور پہ رزق کے حوالے سے، اور یہ جو معاشی مسائل ہیں، تنگیاں ہیں، جو فکر و فاقہ کی پوزیشن ہے، جو پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کئی کام آپ کے رکے ہوئے ہیں، تو اللہ کا کرم ایسا ہوگا کہ آپ کی تنگدستیاں جو ہیں وہ خوشحالیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ بس اس عمل کو پرفارم کریں، اور اس عمل کو آپ کم سے کم جو ہے وہ 11 دن تو یہ کیجئے، اس دن کیجئے۔ اب مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی عمل پھر سٹارٹ کیا ہے تو وہ اس کو پھر دوبارہ کہنا نہیں پڑا، اس نے اس عمل کو زندگی میں کبھی اس سے دوری اختیار نہیں کی، اور اس کو اپنا مطلب جس بہن بھائی سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں، ہمیں کر ہی رہے ہیں، ہمیں بہت اس کے بینیفٹس مل رہے ہیں تو ہم اس کو کرے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ شروع کریں گے تو پھر پرسنلی آئی نو کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور آپ اس کو کرتے ہی رہیں گے، تو اس کے پھر آپ نتائج جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ یہ آپ کی زندگی میں مزید انقلاب جو ہے وہ رونما ہوتا رہے گا، ہر مسئلے کے حوالے سے، چاہے وہ معاش کا ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ ہو۔ تو ہماری ہمیشہ سے یہ دعا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے مسائل کو حل کرے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کسی تنگ دستی کا اگر کوئی شکار ہے تو اللہ پاک اس کی یہ تنگ دستی کو فوری اللہ پاک دور فرما دیں۔ بس اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور کوئی خصوصی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو آپ اس کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہیں تو کمنٹ میں اپنا مسئلہ اور اپنے نام کو منشن کر دیں۔ اگر وہ مسئلہ آپ کا پرسنل ہے، پرائیویٹ ہے، کوئی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اوپنلی، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے۔ واٹس ایپ کا نمبر اگر نہیں ملے آپ کو ڈسکرپشن میں چینل کے، تو پھر آپ واٹس ایپ کر کے کمنٹ کر کے آپ وہ نمبر لے لیجئے، اور اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ بتائیے۔ آپ کی مکمل انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا ہو اور اس کو رپلائی نہ ملا ہو۔ صرف وہ لوگ کچھ رہ جاتے ہیں جو صرف
ہائے ہیلو لکھ دیتے ہیں کمنٹ کے اندر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کے میسیجز ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ہوتا ہے، جن کے مسائل ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں یا وائس ملتی ہے، تو ہم پرائرٹی پہلے ان کو جو ہے وہ میں زیادہ دیتا ہوں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی جب بھی آپ واٹس ایپ کیا کریں تو اپنا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکسٹ کر دیا کریں نام کے ساتھ یا اپنی وائس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ میرا کام یہی ہے کہ میں آپ کو جو تھوڑی بہت رہنمائی، جو تھوڑا بہت علم اس ناچیز کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، باقی کرنا تو اللہ کی ذات میں ہے، اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ اس ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔